بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سمجھ کے اپنے وقت کے امام مولانا وجوانا کے ظہور کے لیے اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پر محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھے محمد وقت کی قلت کی وجہ سے میں کوشش کروں گا بہت ہی جلدی آپ کے سامنے پڑھوں، لیکن آپ کی توجہات ہوگی تو توجہات ہیں آپ کی، کیونکہ مجمع باہر بیٹھا ہے. اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو جواب دیجئے. صلوات پڑھے محمد والے. ارشاد خالق کائنات ہو رہا ہے کہ ایک میں اللہ تمہارا ولی ہوں، اللہ کے بعد اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور اللہ کے رسول کے بعد وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. کل ہم نے بتایا کہ رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی؟ کہ وہ آپ کے مولا، میرے مولا، یا کہوں کل ایمان علی مرتضیٰ تھے جنہوں نے رکوع میں زکوٰۃ دی. لیکن یہاں پہ
اللہ نے پورے قرآن مجید میں لفظ ولی اپنے ساتھ یا مصطفیٰ کے ساتھ استعمال کیا یا مرتضیٰ کے ساتھ استعمال کیا؟ پورے قرآن میں کہا کہ اے مصطفیٰ ایک تو ولی ہے، ایک میں ولی ہوں، ایک علی ولی ہے، ان کے علاوہ کوئی اور ولی نہیں ہے۔ کہا آدم تجھے صفوت اللہ بنایا مگر ولی اللہ نہیں بنایا، نوح تجھے نجی اللہ بنایا مگر ولی اللہ نہیں بنایا، ابراہیم تجھے خلیل اللہ بنایا مگر ولی اللہ نہیں بنایا، عیسیٰ تجھے روح اللہ بنایا مگر ولی اللہ نہیں بنایا، اسماعیل تجھے میں نے ذبیح اللہ بنایا لیکن ولی اللہ نہیں بنایا، کیونکہ ولی ہونا اللہ کی خاص صفت ہے۔ اب اللہ کے سوا جو ولی ہوگا وہ مظہر ذات جلی ہوگا۔ جو بات ہے نا آپ کی، اب جو اللہ کے سوا ولی ہوگا وہ مظہر ذات جلی ہوگا، یعنی اللہ کی صفات کا مظہر ہوگا۔ اگر اللہ عالم الغیب ہے تو اہل علم الغیب کر کے بتائیں گے خدا کس طرح علم الغیب کرتا ہے، اگر اللہ رازق ہے تو اہل علم رزق دے کر بتائیں گے خدا کس طرح رزق دیتا ہے، اگر اللہ عالم ہے اہل علم کر کے بتائیں گے خدا کس طرح علم دیتا ہے، اگر اللہ مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے تو اہل اپنی ٹھوکر سے کسی مردے کو زندگی عطا کر کے بتائیں گے۔ جب ہم اس کے بندے مردوں کو زندگی عطا کر سکتے ہیں تو وہ تو ہمارا بھی خالق ہے، وہ تو ہمارا بھی رب ہے۔ یعنی اہل بیت مظہر ذات الہی ہے، اور مذہب شیعت کے پاس 5 اصول دین ہے اور سب کے پاس 4 ہے، ہمارے پاس ایک زیادہ ہے، وہ توحید کے بعد ایک نام آتا ہے اسے کہتے ہیں عادل۔ کسی بھی مذہب کے پاس اصول دین میں عادل کا نام نہیں ہے، لیکن شیعت کے پاس توحید کے بعد عدل آتا ہے، عدل کے بعد نبوت آتی ہے، نبوت کے بعد امامت، امامت کے بعد قیامت۔ عادل ہمارے پاس ہے، جسٹس کے ہم قائل ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جاہل کی جگہ پر جاہل کو بٹھاؤ، عادل کے ماننے والے ہیں، جاہل کی جگہ پر جاہل کو بٹھاؤ، اعتراض نہیں کریں گے، خبیث کی جگہ پر خبیث کو بٹھاؤ، اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں عالم کی جگہ پر عالم کو بٹھاؤ، طیب کی جگہ پر طیب کو بٹھاؤ، نور کی جگہ پر نور کو بٹھاؤ، بدھ شکن کی جگہ پر بدھ شکن کو بٹھاؤ، بدھ پرست کی جگہ پر بدھ پرست کو بٹھاؤ۔ بدھ شکن کی جگہ پر کسی بدھ شکن کو بٹھاؤ تو شیعہ اعتراض نہیں کریں گے، ہمارے مذہب میں عدل کی بنیاد ہے، ہم یہ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے کسی معصوم کی جگہ پر بدھ پرست کو بٹھا رہے ہو، جس نے کبھی شراب نہ پی اس کی جگہ پہ شرابی کو بٹھا رہے ہو۔ حسین نے اگر تلوار اٹھائی اسی وجہ سے کہ میں نہیں دیکھ سکتا معصوم کے ممبر پر کوئی غیر معصوم بیٹھے، بھائی ہم شیعہ انہی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی یہ نہیں دیکھ سکتے، ہم کہتے ہیں عالم کی جگہ پر عالم کو بٹھاؤ، نور کی جگہ پر نور کو بٹھاؤ، انسان کی جگہ پر انسان کو بٹھاؤ۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی روح سے ہے۔ قرآن کی آیت دے کے ذرا نور کی تعریف کرنا چاہوں گا، بہت ہی مختصر بیان کروں گا کہ ملتا ہے حضرت موسیٰ کے دور میں موسیٰ گئے اپنی قوم کے پاس، کہنے لگے اے میری قوم اللہ پر ایمان لاؤ۔ قوم کہنے لگی اے موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ بھائی ایمان کیوں نہیں لاؤ گے؟ کہنے لگی جب تک ہم تیرے رب کو نہیں دیکھتے تب تک ایمان نہیں لائیں گے، جب تک تیرے رب کو نہیں دیکھتے تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ موسیٰ گئے کوہ طور پر، پروردگار عالم میری قوم نہیں مان رہی، یہ کہہ رہی ہے کہ آنکھوں سے خدا کو دیکھیں پھر مانیں گے۔ خدا نے کہا موسیٰ ان کو جا کر کہہ دو
لن ترانی ابدا، تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ ہے عربی کا صیغہ، یعنی نہ آج دیکھ سکتے ہو، نہ کل دیکھ سکتے ہو، نہ قیامت کے دن دیکھو گے، کبھی بھی مجھ خدا کو نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ گئے قوم کے پاس کہ میرا خدا کہہ رہا ہے تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن قوم نے کہا نہیں، ہم جب نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے. خدا نے کہا اتنا اصرار کر رہے ہیں تو ان کو لا دو. نور کی بات ہوئی، ذرا مولا کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ نبی اور علی ایک ہی نور سے، یہ کیسا نور ہے؟ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی فلما تجلی ربہ للجبل فجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب رب نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر دکھائی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اس کی قوم جل کر راکھ ہو گئی. کہا ان کو لاؤ، اتنا شوق ہے مجھے دیکھنے کا، لاؤ. آئے پہاڑ کے پاس، خدا نے نور کی تجلی کی، نور کو دیکھا، جل کر راکھ ہو گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. میں آج مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، قرآن کی آیت تھی، خدا نے کہا مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. ارے یہ نور کس کا تھا جو چمکا تھا؟ خدا تو کہنا مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن پھر نور چمکا. خدا کہتا لیس کمثلہ شیء، مجھ جیسی کوئی شے نہیں. شے اسے کہتے ہیں جو آنکھ سے نظر آئے، ہاتھ سے ٹچ کر سکے، لمس کر سکے. نور آنکھ سے نظر آیا. خدا کہتا مجھے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. کس کا نور تھا؟ بتاؤ مسلمانوں. خدا کا نور تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ خدا شے نہیں. شے اسے کہتے ہیں جو کسی مکان میں آ جائے، اور خدا ہے لامکان. لہذا یہ نور خدا کا نور نہیں ہو سکتا. کس کا نور ہے؟ نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کا نور ہے؟ نبی نے کہا اگر جاننا چاہتے ہو یہ نور کس کا تھا تو نور کی صفت کو دیکھو. توجہ چاہتا ہوں، نور کی صفت کو دیکھو. یا رسول اللہ صفت کیا ہے؟ کیسی نور کی صفت ہی ہے یہ نور جہاں پہ چمکتا ہے، پتھر کو ریلا ریلا کرتا ہے، پتھر کو توڑ دیتا ہے. خدا نے اسی نور کے تعارف کے لیے علی کی ولادت کا انتظام کعبۃ اللہ میں کیا کہ علی کی ماں دروازے سے نہیں گئی، کعبے کی دیوار نے شک ہو کر بتایا یہ وہی نور تھا جو کوہ طور پہ چمکا. یہ وہی نور تھا جو کوہ طور پہ چمکا تھا. تو کوہ طور پہ اگر تجلی ہوئی تو علی کی تجلی ہوئی، علی کے نور کی تجلی ہوئی. کہتے بھائی اگر فاطمہ بنت اسد دروازے سے جاتی تو سب یہ کہتے کہ دروازے سے تو ہم بھی جا سکتے ہیں، لیکن بی بی دیوار سے گئی اور دیوار نے شک ہو کر بتایا ہم نے خود علی کو اپنے گھر میں بلایا. دروازے سے تو سب جاتے ہیں، خاتم کعبہ بھی جا رہا ہے، لیکن دیوار سے جا کر خدا نے دنیا کو بتایا کہ علی کو ہم نے خود دعوت دے کر علی کی ماں کو کعبے میں بلایا. کہ شاعر کہتا ہے کہ حیرت میں فاطمہ ہے اندر کے گھر سے جائے. کہ بی بی کھڑی تھی تو شاعر کہتا حیرت میں فاطمہ ہے اندر کے گھر سے جائے. بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئے، غیروں کے لیے ہے آئے تو در سے آئے، مگر جو اہل بیت ہے چاہے جدھر سے آئے. میرے پاس وقت کی قلت ہے، بہت ہی جلدی جلدی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، لیکن آپ کی توجہات ہو. فاطمہ بنت اسد دروازے سے نہیں گئی، دیوار سے گئی. اعتراض کیا جاتا ہے کیسے ممکن ہے